آج ہم کراچی کے ایک بہت بڑے علاقے اورنگی ٹاؤن پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی تاریخ، وہاں کے لوگوں کی جدوجہد اور خاص طور سے اپنی مدد آپ کے تحت ترقی کی ایک بڑی دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ صرف ایک بستی کی کہانی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کمیونٹی نے کیسے خود مسائل حل کیے اور آج کیا حالات ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اورنگی ٹاؤن کی کہانی وہ واقعی خاص ہے۔ کراچی کے مغرب میں ہے یہ علاقہ، اور اس کی اہمیت صرف آبادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جو سماجی تجربہ وہاں ہوا نا، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، اس کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ بالکل۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ 60 اور 70 کی دہائی کی بات ہے، جب شہر پھیل رہا تھا تو مشرقی پاکستان سے، جو اب بنگلہ دیش ہے، افغانستان سے اور اپنے ہی ملک کے دوسرے علاقوں سے کم آمدنی والے لوگ آ کر شہر کے کنارے بسنے لگے۔ جی مطلب ایک طرح سے غیر منصوبہ بند خود ہی سے یہ آبادی شروع ہو گئی۔ ہاں بالکل، ایک انفارمل سیٹلمنٹ تھی۔ اور نام کے بارے میں بھی کچھ کہا جاتا ہے، شاید اورنگزیب عالمگیر سے۔ جی، کچھ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ نام وہاں سے آیا ہے، لیکن اصل جو اہم موڑ ہے نا، ہاں، وہ کب آیا؟ وہ آیا 80 کی دہائی میں، جب ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ یعنی OPP شروع کیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بنیادی سہولیات، خاص کر سیوریج وغیرہ، وہ تو تھی ہی نہیں، اچھا، مطلب بالکل ہی نہیں؟ تقریباً نہ ہونے کے برابر، اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ تو OPP کا مقصد اسی کمی کو پورا کرنا تھا۔ یہ OPP کی کامیابی کی کہانیاں تو بہت سنی ہیں، لیکن یہ کامیاب ہوا کیسے؟ مطلب کیا خاص بات تھی اس میں؟ دوسرے منصوبوں جیسا کیوں نہیں تھا؟ دیکھیں، کمال ڈاکٹر صاحب کی سوچ کا تھا۔ وہ روایتی اوپر سے نیچے والے منصوبوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، جو اکثر باہر سے آتے ہیں، مہنگے ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ OPP نے کہا نہیں، کمیونٹی کو شامل کرنا ہے، کمیونٹی کی شراکت۔ کمیونٹی کی شراکت؟ جی، خاص طور پہ سیوریج کے لیے انہوں نے ایک ماڈل دیا، کمپوننٹ شیئرنگ۔ کمپوننٹ شیئرنگ یہ کیا چیز تھی؟ یعنی OPP تکنیکی مدد دے گا، نقشے بنائے گا، مٹیریل کہاں سے اچھا ملے گا یہ بتائے گا، لیکن گلی کی سطح پر پائپ لائن ڈالنے کا خرچہ اور محنت وہ خود وہاں کے رہنے والے کریں گے۔ اوہ اچھا۔ اس سے ہوا یہ کہ ایک تو لاگت بہت کم ہو گئی، ظاہر ہے، اور دوسرا لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ ہمارا کام ہے، ہماری گلی ہے۔ ملکیت کا احساس، زبردست۔ یعنی ٹیکنیکل مدد اوپر سے، لیکن اصل کام اور پیسہ مقامی سطح پر۔ واقعی متاثر کن ہے۔ اچھا، اور آج اورنگی ٹاؤن کتنا پھیلا ہوا ہے؟ وہاں کون کون لوگ رہتے ہیں؟ آج تو اورنگی ٹاؤن کراچی کے بڑے شہری علاقوں میں شمار ہوتا ہے، بہت وسیع ہے۔ کئی یونین کونسلز ہیں، جیسے علی گڑھ، مومن آباد، گلشن بہار، بلال کالونی، اور بھی بہت سی۔ اور آبادی میں تو ناقابل یقین تنوع ہے۔ اردو بولنے والے تو ہیں ہی، ان کے ساتھ پشتون ہے، پنجابی، سندھی، بلوچ، کشمیری، بنگالی، یعنی ایک چھوٹا پاکستان۔ بالکل، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ رنگا رنگی اس علاقے کی پہچان ہے۔ تو اتنی بڑی اور متنوع آبادی، جس کی تاریخ میں اپنی مدد آپ کی اتنی شاندار مثال ہے، آج کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ مسائل اب بھی ہیں یا کچھ بدلا ہے؟ دیکھیں، خود انحصاری کی وہ تاریخ تو اپنی جگہ، لیکن آج اورنگی کو کافی سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ وہ جو سیوریج کا نظام کبھی بنا تھا، اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اور دیکھ بھال بھی نہیں ہوئی تو وہ اکثر ناکارہ رہتا ہے۔ اوہو۔ پینے کا صاف پانی وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صفائی ستھرائی کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں۔ پھر صحت اور تعلیم کی سہولیات وہ بھی ناکافی ہیں۔ سڑکیں، گلیاں، ان کی حالت بھی خراب ہے۔ تو مطلب OPP والی کامیابی ایک حد تک تھی، وہ آگے نہیں چل سکی۔ شاید یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ OPP کا ماڈل ایک خاص سطح تک، گلی محلے کی سطح تک بہت کامیاب رہا، لیکن شہر جس بے ہنگم طریقے سے پھیلا ہے، اور پھر حکومتی اداروں کی طرف سے جو بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہونی چاہیے تھی، وہ شاید نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اس لیے مسائل اب زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ماضی میں امن و امان کے مسائل بھی رہے ہیں۔ اور اس دوران انتظامی ڈھانچہ بھی تو بدلا۔ 2011 میں ٹاؤن سسٹم ختم ہوا، پھر کراچی ویسٹ ضلع بنا۔ ان تبدیلیوں کا بھی کوئی اثر ہوا؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔
ذرائع اس پر مختلف باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹاؤن سسٹم ختم ہونے سے اختیارات اوپر چلے گئے تو مقامی مسائل کا حل اور مشکل ہو گیا. اچھا. جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ انتظامی ڈھانچے کا نہیں بلکہ وسائل کی کمی اور سیاسی ارادے کا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان تبدیلیوں سے مقامی حکومت اور کمیونٹی کا جو تعلق تھا وہ متاثر ضرور ہوا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اورنگی ٹاؤن ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں نے کمال ہمت دکھائی، او پی پی جیسی مثال قائم کی. جی ہاں. لیکن آج وہ خود کئی بڑے مسائل کا شکار ہے. بالکل. اورنگی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کمیونٹی اگر چاہے تو کیا کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی بتاتی ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے ریاست کا کردار، منصوبہ بندی اور مستقل سرمایہ کاری کتنی ضروری ہے. صحیح. ذرائع یہی اشارہ دیتے ہیں کہ اگر صحیح توجہ دی جائے تو اورنگی آج بھی کمیونٹی کی طاقت کا ایک ماڈل بن سکتا ہے. یہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ مستقبل کے لیے بھی ایک سبق ہے. جی بالکل. یقیناً. اور یہ ہمیں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ جیسی نچلی سطح کی کمیونٹی پر مبنی کامیابیوں سے جو سبق ملتے ہیں انہیں آج کے دور کے جو بڑے شہری مسائل ہیں جیسے پانی، سیوریج، ٹرانسپورٹ، ہاں، ان بڑے انفراسٹرکچر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ چھوٹے پیمانے کے حل بڑے پیمانے پر کام آ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اورنگی ٹاؤن کراچی کے مغربی حصے میں واقع ایک بڑا اور گنجان آباد علاقہ ہے جو اپنے منفرد تاریخ، خود انحصاری کی جدوجہد اور سماجی مسائل کی بنا پر مشہور ہے. یہ علاقہ انتظامی طور پر ضلع غربی ویسٹ کا حصہ ہے اور ماضی یہ کراچی کے 18 ٹاؤنز میں سے ایک تھا. تاریخی پس منظر اورنگی ٹاؤن کا قیام ایک ٹھمس کی اور ایلن سمس کی دہائی میں اس وقت عمل میں آیا جب مشرقی پاکستان موجودہ بنگلادیش سے آنے والے مہاجرین افغان پناہ گزین اور دیسان و بلوچستان سے روزگار کی تلاش میں آنے والے افراد نے کراچی کا رخ کیا شہر میں کم آمدنی والے طبقات کے لیے رہائش کا مسئلہ شدید تھا. لہٰذا لوگوں نے شہر کے مغربی کنارے پر واقع اس خالی علاقے میں جھوم پر یک گھر اور چھوٹے محلے بنانا شروع کیے. اس علاقے کو بعد ازاں اورنگی کا نام دیا گیا جو ممکنہ طور پر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے نام سے ماخوذ ہے. خود انحصاری کی مثال اورنگی پائلٹ پروجیکٹ تینی کی دہائی میں معروف سماجی کارکن ڈاکٹر اختر حمید خان نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی بنیاد رکھی. ایک کمیون کی بیستہ ترقیاتی منصوبہ تھا جس کے ذریعے مقامی لوگوں نے اپنی متداب کے تحت نکاسی آب، پانی، تعلیم اور صحت کے مسائل کو حل کرنا شروع کی. دنیا بھر میں ایک کامیاب ماڈل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ کس طرح ایک غریب بستی اپنے وسائل اور عوامی شرکت سے بنیادی سہولیات حاصل کر سکتی ہے. یہ منصوبہ نہ صرف اورنگی بلکہ دنیا بھر کے ترقی پذیر علاقوں کے لیے ایک مثال بن گیا. آبادی اور علاقے کی تقسیم اورنگی ٹاؤن کے یونین کونسلز پر مشتمل ہے جن میں علی گڑھ، مومن آباد، گلشن بہار، اورنگی نمبر 1 تپدہ، دولال کالونی، فقیر کالونی، امیرہ شامل ہے. یہاں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں جن میں اردو بولنے والے پشتون، پنجابی، سندھی، بلوچ، کشمیری اور بنگالی نژاد افراد شامل ہیں. مسائل اور چیلنجز اگرچہ اورنگی ٹاؤن نے خود انحصاری کی مثال قائم کی مگر ابھی یہاں کے عوام مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں جیسے ناقص سیوریج سسٹم، پانی کی قلت، صفائی کے ناقص انتظامات، تعلیم اور صحت کی سہولیات کی کمی، گلیوں اور سڑکوں کی خستہ حالی، جرائم اور گینگوار کا اثر. حاضی میں حالی تبدیلیاں بہت میں شہری حکومت کی تحلیل کے بعد کراچی کے ٹاؤن سسٹم کو ختم کر دیا گیا. اورنگی ٹاؤن کو کراچی ویسٹ ضلع میں ضم کر دیا گیا. بعد ازاں دوبارہ مالیاتی اصلاحات کے ذریعے کچھ علاقوں کو نئے ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا ہے. نتیجہ اورنگی ٹاؤن محض ایک بستی نہیں بلکہ جدوجہد، خود انحصاری اور شہری حقوق کی علامت ہے. حکومت اور شہری ادارے سنجیدگی کی سے توجہ دے تو اورنگی نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان